کے سامنے واجبات نماز کو بیان کریں گے۔ نماز کے اندر 18 چیزیں واجب ہیں۔ ان چیزوں کو ہر نمازی کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور واجب کیا ہوتا ہے یہ چیز بھی ذہن نشین رکھیں کہ واجب وہ کام ہے اگر بھول کر رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی، اور اگر واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو واجب چھوڑنے والا بندہ گناہگار بھی ہوگا اور اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو واجب نماز کے اندر اگر ترک ہو جائے، رہ جائے، غلطی کے ساتھ بھول کر رہ جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ آخر میں سہو کے 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں، دائیں جانب سلام پھیر کے، پھر اس کے بعد آپ التحیات سے دوبارہ نماز کو شروع کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر واجب رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اگر واجب جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو انسان گناہگار بھی کہلائے گا اور اس کی نماز بھی ضائع ہو جائے گی۔ نماز کے واجبات 18 ہیں۔ ان میں سے پہلا واجب ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ نماز پڑھنے والا امام ہے جو نماز پڑھا رہا ہے، اس پر بھی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، یا اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اکیلے بندے پر بھی نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر وہ مقتدی ہے، امام کے پیچھے ہے، تو مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہوتا۔ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے اور سکوت اختیار کرے۔ تو سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ نماز کا پہلا واجب ہو گیا۔ اگر سورہ فاتحہ چھوٹ جاتی ہے غلطی سے بھول کر تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ادا ہو جائے گی۔ دوسرا فرض ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر اور سنتوں اور وتروں کی تمام رکعتوں کے اندر، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنتوں اور وتروں کی تمام رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی اور سورت کو ملا کر پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر آپ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں یا سنتوں کی کسی رکعت میں یا وتروں کی کسی رکعت کے اندر صرف آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سورت نہیں ملاتے، تو اس صورت میں آپ کا واجب چھوٹ جاتا ہے، ترک واجب لازم آتا ہے۔ اور اگر آپ جان بوجھ کر ساتھ سورت نہیں پڑھتے تو آپ گناہگار بھی ہیں اور آپ کی نماز بھی ضائع ہوگی۔ اگر بھول کر چھوٹ جائے سورہ فاتحہ یا سورت تو سجدہ سہو سے وہ نقصان پورا ہو جائے گا اور آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تیسرا فرض ہے، تیسرا واجب ہے نماز میں کہ آپ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے۔ اگر 4 رکعتی نماز ہے فرضوں کی تو پہلی 2 میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، اور دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اگر وتر ہے 3 یا مغرب کی نماز کے 3 فرض ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، تیسری رکعت کے اندر آپ نے مغرب کی نماز کے اندر ساتھ کوئی سورت نہیں ملانی سورہ فاتحہ کے ساتھ، لیکن وتر ہے تو وتر میں تیسری رکعت میں بھی فاتحہ کے بعد ساتھ سورت کا ملانا واجب ہے۔ اسی طرح نماز کا چوتھا واجب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ ایک ہے سورہ فاتحہ اور ایک ہے اس کے بعد پڑھی جانے والی سورت، یہ 2 صورتیں ہو گئی، ان میں ترتیب واجب ہے۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد دوسری سورت کو تلاوت کریں گے۔ اگر کسی نے غلطی سے نماز میں سورہ فاتحہ بھول گیا پڑھنا اور ڈائریکٹ اس نے سورت سے اسٹارٹ کر دیا اور سورت پڑھ لی، اسے بعد میں یاد آیا تو سورہ فاتحہ کو سورت کے بعد میں پڑھ لے،
یہ ترتیب چینج ہو گئی ہے جو واجب تھی، اس واجب کے ترتیب کے چینج ہونے سے واجب ترک ہوا ہے، واجب چھوٹا ہے۔ اس واجب کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو لازم آئے گا، آپ سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہنا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پہلے پڑھنی تھی، سورت بعد میں پڑھنی تھی، آپ نے سورت پہلے پڑھ لی اور سورہ فاتحہ بعد میں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی اگر آپ سجدہ سہو کر لیں۔ سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا اور سورت کو بعد میں، یہ ترتیب واجب تھی، ترتیب بدلنے سے واجب چھوٹا ہے، فرض نہیں چھوٹا۔ نماز تب نہیں ہوگی جب آپ نے واجب کو جان بوجھ کر چھوڑا ہوگا یا پھر آپ کا کوئی فرض رہ جائے، واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا لازم آتا۔ اسی طرح نماز کے اندر پانچواں واجب ہے کہ حالت سجدہ میں ناک اور پیشانی ان دونوں کو زمین پر لگانا، ناک اور پیشانی کے ساتھ سجدہ کرنا یہ واجب ہے اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ اگر کوئی عذر درپیش آ جائے تو پھر آپ پیشانی کے ذریعے یا خالی ناک کے ذریعے بھی سجدہ کر سکتے ہیں، یہ بھی نماز میں واجب ہے۔ اسی طرح چھٹا واجب ہے نماز کے اندر کہ ہر رکعت کے اندر جو دو سجدے ہیں ان دونوں سجدوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کو فوراً اس کے بعد ملا کر کرنا، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ لے پائے، ایک سجدے کے بعد متصلاً دوسرا سجدہ کرنا، یہ نماز میں واجب ہے۔ اسی طرح نماز کا ساتواں واجب ہے کہ نماز کے ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ اگر نماز میں اطمینان نہیں ہے، آپ نے ایک رکن ادا کیا ہے، ابھی وہ رکن ختم نہیں ہوا، آپ نے دوسرا شروع کر دیا، نماز میں اطمینان نہیں ہوا تو آپ کی نماز سے واجب ترک ہو گیا، واجب چھوٹ گیا۔ جب واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے، لہذا نماز کے ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا بھی نماز کے اندر واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے یا پھر 3 رکعتوں والی نماز ہے، یاد رکھیں 4 رکعتوں والی نماز میں بھی اور 3 رکعتی نماز کے اندر بھی 2 قعدے کرنے ہوتے ہیں۔ قعدہ کا معنی بیٹھنا، دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھنا، یہ پہلا قعدہ ہے۔ اگر 3 رکعتوں والی نماز ہو تو تیسری رکعت میں بیٹھنا، یہ دوسرا قعدہ ہے۔ 4 رکعتوں والی نماز ہو تو چوتھی میں بیٹھنا، دوسرا قعدہ ہے۔ 2 رکعتوں والی نماز ہو تو قعدہ ایک بنتا، اسے قعدہ اخیرہ کہتے ہیں، اور 3 رکعتوں والی یا 4 رکعتوں والی نماز ہو تو اس میں 2 قعدے ہوتے ہیں، ایک دوسری رکعت میں اور دوسرا قعدہ آخری رکعت میں۔ جو پہلا قعدہ ہوتا ہے اسے قعدہ اولا کہتے ہیں اور جو دوسرا قعدہ اسے قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں قعدہ اولا دوسری رکعت میں جو بیٹھنا ہے تشہد کی مقدار یہ واجب ہے۔ قعدہ اولا کرنا کیا واجب ہے؟ کسی بندے نے دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا قعدے پر لیکن اس نے قعدہ نہیں کیا، وہ تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، دیکھیں گے کہ کھڑا ہونے کے زیادہ قریب تھا تو کھڑا ہو جائے، اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب تھا پھر یاد آیا تو بیٹھ جائے، اگر کھڑا ہو چکا ہے مکمل تو پھر پلٹ کے زمین پر دوبارہ بیٹھنے کے لیے نہ آئے۔ یہ قعدہ اولا کی بات ہے، دوسری رکعت میں جو بیٹھنا تھا، چوتھی کی بات نہیں۔ قعدہ اولا بھول گیا ہے، کھڑا ہو گیا تو پھر کھڑا رہے، قعدہ اولا کرنا واجب تھا، واجب چھوٹ گیا ہے، قیام کرنا فرض ہے، اب وہ قیام کر چکا ہے، اب وہ اپنی نماز ادا کرے۔ آخر میں اس واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے سجدہ سہو کر لے تو سجدہ سہو کرنے سے اس واجب کا جو نقصان ہوا تھا وہ پورا ہو جائے گا اور آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ قعدہ اولا 4 رکعتوں والی نماز میں اور 3 رکعتوں والی نماز میں جو قعدہ اولا ہوتا ہے وہ واجب ہے۔ قعدہ اولا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ قعدہ اخیرہ فرض ہوتا ہے، فرض چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی،
قاعدہ اولا واجب ہے، واجب کے چھوٹ جانے سے نماز ہو جاتی ہے اگر آپ سجدہ سہو کر لیں۔ اس کے بعد نمبر 9 ہے کہ دونوں قعدوں میں آپ نے پہلی 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھنا تھا قعدہ اولا میں، اس میں بیٹھ کر تشہد پڑھنا واجب ہے، محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھنا واجب ہے، یہ قعدہ اولا میں۔ اور قعدہ اخیرہ کے اندر جو چوتھی رکعت کے بعد آپ بیٹھے ہیں یا تیسری رکعت کے بعد بیٹھے ہیں 3 رکعتوں والی نماز میں، تو اس میں بھی جو قعدہ اخیرہ کیا ہے اس میں بھی تشہد پڑھنا محمدن عبدہ و رسولہ تک یہ واجب ہے۔ دونوں قعدوں میں تشہد کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر دونوں قعدوں میں سے کسی ایک قعدہ میں تشہد چھوٹ گیا ہے تو سمجھ لیں آپ کا واجب رہ گیا ہے، اور واجب کے رہ جانے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اس کے بعد نماز کا 11واں واجب ہے کہ پہلے قعدہ کے بعد، یعنی 2 رکعتوں کے بعد جو آپ بیٹھے تھے قعدہ کیا تھا، اس قعدہ کو ادا کرنے کے فوراً بعد آپ نے کھڑا ہونا ہے، محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ لیا تو اب فوراً کھڑے ہو جائیں، قیام کرنا فرض ہے۔ اگر محمدن عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد آپ نے آگے درود پاک شروع کر دیا اور اللہم صلی علی محمد اتنا آپ نے پڑھ لیا ہے تو آپ نے سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ اتنا پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، اتنا آپ نے پڑھ لیا ہے قعدے کے بعد، پھر کھڑے ہوئے یاد آیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ سجدہ سہو نماز میں 2 چیزوں پر لازم ہوتا ہے، اگر واجب چھوٹ جائے اس صورت میں سجدہ سہو ہوتا ہے، یا پھر کسی فرض کے اندر تاخیر ہو جائے تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اب قعدہ اولا کے بعد فوراً کھڑا ہونا آپ کے لیے واجب تھا، تو آپ نے اس واجب کو ترک کر دیا، آگے آپ نے درود پاک اللہم صلی علی محمد شروع کر دیا، تو اب واجب کے ترک ہونے پر سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ اس طرح نماز میں 12واں واجب ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہوئے اختتام پر آخر میں سلام پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں لفظ سلام یہ کہنا واجب ہے۔ اگر علیکم آپ نے نہیں بھی کہا اور رحمت اللہ آپ نے نہیں بھی کہا تو تب بھی آپ کا واجب ادا ہو جائے گا، تب بھی آپ کا سلام ہو گیا، آپ نماز سے باہر آ گئے، نماز درست ہے۔ اگر آپ نے لفظ سلام کو چھوڑ دیا تو آپ کا واجب رہ گیا۔ السلام علیکم میں السلام کا لفظ بولنا یہ واجب ہے، علیکم واجب نہیں۔ کیوں کہ لفظ سلام بولنے سے نماز کا جو مقصود تھا، جو مقصد تھا، وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 13واں واجب ہے نماز میں، فجر کی نماز میں اور مغرب اور عشاء کی نماز میں، فجر ہو، مغرب ہو اور عشاء، یہ 3 جہری نمازیں یا پھر جمعے کی نماز ہو، ان نمازوں میں امام کا بلند آواز میں قرات کرنا واجب ہے۔ اگر مغرب کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں یا فجر کی نماز میں امام مصلی پہ کھڑا نماز پڑھا رہا ہے، اس کا ذہن کسی اور طرف چلا گیا، اسے بھول گیا، اس نے سمجھا شاید میں کوئی سری نماز ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہا ہوں، تو قرات کرنا اونچی آواز میں بھول گیا، وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے اس نے اپنے منہ ہی کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لی، اونچی آواز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ بعد میں یاد آیا کہ میں نے سورہ فاتحہ اونچی آواز میں پڑھنی تھی، ساتھ سورت ملانی تھی، تو اگر سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، جہاں پر اس کو یاد آیا 3 آیتیں پڑھ چکا ہے، 2 پڑھ چکا ہے، 1 پڑھ چکا ہے، یا مکمل سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہے، آگے سورت شروع کر چکا ہے، جہاں پر یاد آ گیا جتنا پڑھ لیا اتنا پڑھ لیا، اسے آگے سے اونچی آواز سے شروع کر دے پڑھنا، پچھلا دوبارہ دہرائے نہ۔ قرات بلند آواز میں کرنا واجب تھا، ان نمازوں میں واجب ترک ہو گیا ہے، بعد میں سجدہ سہو کرنے نماز ہو جائے گی۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ ہے کبھی امام بھول جائے تو امام ڈائریکٹ نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کر دے یا اہدنا الصراط المستقیم سے شروع کر دے،
یا سورہ فاتحہ کے بعد رٹ کسی سورت سے شروع کر دے تو آپ سمجھ جائیں کہ امام نے سورہ فاتحہ پہلے پڑھ لی ہے، اونچی آواز میں پڑھنا بھول گیا تھا، اب دوبارہ اونچی آواز میں پڑھے گا تو سورہ فاتحہ کا تکرار لازم آ جائے گا، تکرار کرنے سے بھی سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ تو فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور جمعے کی نماز ہو یا دونوں عیدوں میں سے کسی عید کی نماز ہو، ان نمازوں میں امام کا بلند آواز میں قرات کرنا واجب ہے، اور باقی نمازوں کے اندر ظہر و عصر کی نماز میں امام کا آہستہ آواز میں قرات کرنا کیا یہ واجب ہے۔ ظہر کی نماز میں امام نے قرات اونچی آواز میں کر لی یا عصر میں کر لی تو تب بھی واجب چھوٹا ہے، سجدہ سہو لازم آئے گا۔ نماز کا 15واں واجب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنا تو نماز کے اندر فرض کا درجہ رکھتا ہے، لیکن تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے لفظ اللہ اکبر کہنا، لفظ اللہ اکبر پڑھنا یہ واجب ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے لفظ اللہ اکبر پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 16، نماز وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر وتروں کی نماز میں کوئی بندہ دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتا ہے اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ کے آپ وتروں کے لیے تکبیر اللہ اکبر نہیں کہتے، دعائے قنوت نہیں پڑھتے، رکوع میں چلے جاتے ہیں اور رکعت پوری کر لیتے، آپ کو بعد میں یاد آتا ہے تو آپ آخر میں سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کے وتر ادا ہو جائیں گے۔ دعائے قنوت چھوٹی ہے وہ واجب ہے، نماز میں کوئی بھی واجب چھوٹے سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز میں 17واں واجب ہے کہ دونوں عیدوں کی نماز میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں، 6 زائد تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت کے اندر۔ تو دونوں عیدوں کی نمازوں میں جو 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں ان تکبیروں کو پڑھنا واجب ہے، ان تکبیروں کو کہنا واجب ہوتا ہے۔ اگر تکبیر چھوڑ دے آپ تو واجب چھوٹے گا آپ کا۔ اسی طرح دونوں عیدوں کی نمازیں ہیں، کسی ایک عید کی نماز پڑھ رہے ہو تو پہلی رکعت میں تو 3 تکبیریں پہلے کہی جاتی ہیں، جب دوسری رکعت ہے تو دوسری رکعت میں امام پہلے قرات کرتا ہے، پھر قرات کرنے کے بعد 3 زائد تکبیریں امام کہتا ہے، ان 3 تکبیروں کو کہہ لینے کے بعد پھر چوتھی تکبیر امام رکوع کے لیے کہتا ہے۔ تو عید کی نماز کی دوسری رکعت میں جو رکوع کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے وہ رکوع کے لیے کہی جانے والی تکبیر بھی واجب ہوگی، وہ تکبیر واجب ہے رکوع میں جانے کے لیے کہنا۔ یہ نماز کے 18 واجبات ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ نماز کے اندر سجدہ سہو کہاں کہاں لازم آتا ہے، مجھے معلوم ہو جائے کہ کن کن چیزوں کے چھوٹنے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے پھر نماز ہو جاتی ہے، تو اس بندے کو نماز کے 18 واجبات یاد کرنے چاہیے۔ 18 واجبات ہیں، ان میں سے ایک واجب بھی رہ جائے تو بعد میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے اور نماز آپ کی ادا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز، اگر نماز میں کسی فرض کے اندر تاخیر ہو جائے، کوئی فرض لیٹ ہو جائے تو فرض میں تاخیر کی بنا پر بھی سجدہ سہو کر لیں تو نماز ادا ہو جاتی ہے، اس کی نماز درست ہے، نماز کو دوبارہ لوٹانا نہیں پڑتا۔ یہ دو ہی چیزیں نماز میں، ایک فرض ہے اور دوسرا واجب۔ نماز کے فرائض 6 ہیں اور واجبات 18 ہیں۔ فرائض 6 ہیں یہ بھی یاد رکھیں، فرائض میں سے کوئی ایک فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ ادا کرنا ہوگی۔ اور واجبات 18 ہیں، ان میں سے کوئی ایک چھوٹ جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز کے فرائض اور واجبات کو سمجھنے کی اور یاد کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔